اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ رعد آج ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا رکوع نمبر 1 ہم دیکھیں گے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترجمہ: یہ آیتیں ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے یہ بالکل سچ ہے، لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم آسمانوں کو دیکھ رہے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور آفتاب و مہتاب کو کام میں لگا دیا، ہر ایک ایک وقت معین پر چلتا رہتا ہے۔ وہی اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور دلائل کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یقین کر لو۔ تو یہاں پہ دیکھیں سورہ رات کا آغاز ہو رہا ہے اور رات کے معنی ہے بادل کی گرج، اور یہاں پہ علامت کے طور پہ یہی سورت کا نام ہو گیا۔ یہ سورت مکی ہے، قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی 13ویں سورت ہے، لیکن بحساب نزول اس کا شمار 90 لکھا گیا۔ اس میں 6 رکوع ہیں، 43 آیات ہیں، 863 کلمات ہیں اور 3614 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو اس کا سورت کا موضوع ہے اس میں توحید، رسالت اور آخرت، جزا سزا کا بیان آئے گا۔ دوسری بات یہاں پر جو استدلال کیا گیا چاند اور سورج سے آخرت کے بارے میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ چاند اور سورج اپنے فرمان الہی کے تابع ہیں اور ان کی رفتار مقدار مقررہ پر ہے، یعنی مقررہ رفتار سے نہ کوئی آگے ہٹتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے۔ ہر ایک کی چال و منازل کے درجات مقرر ہیں اور قیامت تک اسی چال سے چلتے رہیں گے۔ اسی طرح تمام عالم کی چیزوں کے لیے اس نے قاعدہ اور قانون مقرر کر رکھے ہیں جن کے مطابق ہر چیز اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 3۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اور وہ ایسا کہ اس نے زمین کو پھیلایا، اس زمین پر پہاڑ اور نہریں پیدا کیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے 2 قسم کے پیدا کیے۔ شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے اور ان امور میں سوچنے والوں کے لیے توحید پر دلائل موجود ہیں۔
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اور زمین میں پاس پاس اور پھر مختلف قطعے ہیں، انگوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجوریں ہیں، جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کے 2 تنے ہو جاتے ہیں، اور بعضے میں 2 تنے نہیں ہوتے۔ سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے، اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان امور میں سمجھداروں کے واسطے دلائل ہیں۔ دیکھیں اسی آیت سے ریلیٹڈ انسان کی جو مختلف طبیعت ہوتی ہے اس کے بارے میں بعض علماء تابعین سے منقول ہے کہ یہی مثال بنی آدم کی ہے، باوجود یہ کہ سب کی اصل ایک ہے، مگر خیر و شر، ایمان و کفر میں مختلف ہیں، کوئی خبیث ہے کوئی طیب۔ اور جس طرح پانی زمین کے مختلف قطعات پر مختلف اثر پیدا کرتا ہے، اسی طرح کلام الہی مختلف قلوب میں مختلف اثر پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور یہی قرآن ظالموں کو خسارے میں بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ اور اگر آپ کو تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے کیا پھر ہم مصر نو پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، اور ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَةُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ عافیت سے پہلے آپ سے مصیبت کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اور کفار پر واقعات عقوبت گزر چکے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کی بے جا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اور یہ کفار یوں کہتے ہیں کہ ان پر خاص معجزہ جو ہم چاہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتے چلے آئے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جو کفار ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شبہات نکالتے تھے۔ 3 شبہات یہاں پہ انہوں نے نکالے۔ پہلا شبہ کفار کا یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دیتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ عقل میں نہیں آتا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کیسے نبی ہیں جو محال اور ناممکن کی خبر دیتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کو کہتے ہیں؟ دوسرا شبہ یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب کی آپ وعید سناتے ہیں وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تیسرا شبہ یہ تھا
کہ جن معجزات کی ہم فرمائش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ظاہر کیے جاتے۔ ان تینوں شبہات کے جوابات ان آیات میں دیے گئے۔ پہلا شبہ یعنی آخرت بعثت بعد الموت سے انکار کے متعلق بتایا جاتا کہ یہ نادان اور نافہم جو بڑے تعجب کے لہجے میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، جب ہم مر کر ایک بار خاک ہو گئے تو دوبارہ پھر ہم مجسم ہو کر برآمد ہوں گے۔ تو دراصل حیرت اور تعجب کے قابل تو خود یہ ان کا انکار ہے۔ یہ نادان اتنا نہیں سوچتے کہ جب خود انہی کے انکار کے مطابق خدا مخلوق کو محض عدم سے پیدا کر چکا ہے اور برابر پیدا کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے ان کا اعادہ انہیں دوبارہ پیدا کرنا اور شکل دے دینا کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد دوسرے شبے کا جواب یہ دیا گیا کہ کفار کہتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو جلدی عذاب منگا دیجئے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ پہلی قوموں پر عذاب آ چکے ہیں، تم پر عذاب آ جانا کیا مشکل ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہے کہ پروردگار اپنی شان، حلم اور عفو سے ہر چھوٹے بڑے جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا، وہ انسان کو موقع دیتا ہے۔ تیسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جو معجزہ نشانی ہم طلب کرتے ہیں وہ کیوں نہیں ظاہر کیا جاتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ فرمائشی معجزات کا پورا کرنا یہ پیغمبر اور نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خدائے ذوالجلال کا کام ہے، وہ جو معجزہ پیغمبر کی تصدیق کے لیے چاہے دکھا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے معجزات ظاہر فرمائے اور کفار نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر یہ لوگ ضدی ہیں، جو معجزہ انہیں دکھایا جاتا ہے اسے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر 4 سوالات ہیں اس رکوع کے۔ پہلا سوال ہے رات کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال ہے چاند اور سورج سے آخرت کے بارے میں کس طرح استدلال فرمایا گیا؟ آیت نمبر 2۔ تیسرا سوال ہے انسان کی مختلف طبیعت کے بارے میں لکھیں، آیت نمبر 4۔ اور آخری سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کفار کے 3 شبہات تحریر کریں، آیت نمبر 5 6 7۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے احسان کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو توحید رسالت پر ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرما دے، اور جو اللہ اور رسول کے احکام ہم تک پہنچائے ہیں ان پر ہمیں بغیر شک و شبے کے دل و جان سے ان کو تسلیم کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنی توحید معرفت کاملہ ہم کو بھی نصیب فرما دیجئے، اور ہم کو وہ دل و دماغ عطا فرما جو ہر شے میں اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت کو دیکھیں۔ یا اللہ یہ وسیع زمین جو آپ نے پھیلا رکھی ہے اور جس پر پہاڑ جما دیے ہیں اور جس میں دریا ندی نالے بہا رکھے ہیں اور جس زمین سے طرح طرح کے پھل باغات کھیتیاں چمن پیدا کر رہے ہیں، یہ سب آپ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ میرے مالک اپنی مصنوعات پر، چیزوں پر غور و فکر کرنے اور اس کے نتیجے میں اپنی توحید کو مضبوط کرنے کی سمجھ اور توفیق ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔